الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حکایت نمبر 168 سے دوم دفتر پنجم مثنی مولا روم سے آج مثنوی شریف کا درس شروع کیا جا رہا ہے، کیونکہ اتوار کا دن ہے اور اتوار کے دن بھی ہمارے ہاں مثنوی شریف کا درس ہوتا ہے. اس حکایت میں بادشاہ ایاز سے دوبارہ خطاب کرتے ہیں اور اس سے ایاز کی عزت افزائی کرتے ہیں. اے ایاز پر نیازی صدقی کیش، صدقی تو از بحر او بحر از گوہست بیش. اے ایاز پر نیاز سچائی کے طریقے والے، تمہارا صدق دریا وہ کوہ سے بھی زیادہ ہے. نے بوقتی شہوتت باشد اثار، نے رود عقلی چکو ہست کاہوار. شہوت کے وقت نہ تم کو لغزش پیش آتی ہے، نہ تمہاری پہاڑ کسی مضبوط عقل تنکے کی طرح اپنی جگہ سے سرکتی ہے. دیکھیے یہاں پر ایک نفس کی بات کی ہے اور ایک عقل کی بات کی ہے کہ نفس بھی تمہیں یعنی لغزش میں مبتلا نہیں کر سکتا، اور عقل بھی تیری کامل ہے، سوچ سمجھ رکھتی ہے اور وہ ڈگمگاتی نہیں ہے حالات کی وجہ سے. بعض لوگ گھبراہٹ میں بیوقوف بن جاتے ہیں، بعض لوگ غم میں بن جاتے ہیں، بعض لوگ مصروفیت میں بن جاتے ہیں، بعض لوگ کس وجہ سے. تو جن کا عقل مضبوط ہوتی ہے، اسٹیبل ہوتی ہے، وہ پھر ظاہر ایسے موقع پر بھی کو ثبات والی جو ہے نا منظر پیش کرتے. حس مردی این ریشو ذکر ورنہ بودی میر مرداں کیر خر. حضرت بعض حقائق کو بیان کرنے کے لیے جو الفاظ استعمال کرتے ہیں وہ بظاہر الفاظ فحش ہوتے ہیں، لیکن اس میں وہ مفہوم جو ہوتا ہے وہ صحیح ادا ہو جاتا ہے. چونکہ حضرت کا نہ حقائق سے کوئی مراد ہوتا ہے، حقائق کو بھی وہ اتنا زیادہ چندہ اہمیت نہیں دیتا، اور الفاظ کو بھی چندہ اہمیت نہیں دیتا، وہ مفہوم کے اوپر زیادہ زور دیتا ہے. لہذا مفہوم کے لیے وہ جو بھی طریقہ مناسب وہ استعمال کرتا ہے، اس کی پرواہ نہیں کرتا کہ لوگ کیا کہیں گے. تو یہاں پر یہ ہے کہ مردی تو یہ ہے کہ جو تم کو حاصل ہے نا کہ داڑھی اور اعلی تناسل جو کہ ہر شخص کے پاس ہے، ورنہ سب مردوں کا سردار گدے کا اعلی تناسل ہوتا. حق کرا خواندہ سے در قرآن رجال کہ بود ای جسم را آنجا مجال. اصل میں گدے کو بیوقوفی کے لیے چونکہ سیمبل کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے، یعنی فلاں تو بڑا گدہ ہے، ہمارے پشتوں میں بالکل خرد ہے. ہاں جی، تو وہ جو ہے نا وہ یعنی اس کو ہمارے علاقوں میں یعنی بیوقوفی کی علامت سمجھا جاتا ہے. تو یعنی مثال اس کی دی ہے کہ اس کا اللہ تناسل سب سے بڑا ہوتا ہے، تو اس پر تو مردی نہیں ہے. اگر اس پر ہوتی تو پھر تو ظاہر وہ سردار ہوتا. حق کرا خواندہ سے در قرآن رجال کے بود ای جسم را آنجا مجال. حق تعالیٰ نے جس جمال کو قرآن میں رجال کے نام سے ذکر فرمایا، وہاں اس جسم کو کب داخل ہے؟ رجال اللہ تلہی. ہاں جی، تجارتوں لا تلہیہم تجارتوں ولا بیع من ولا بیع عن ذکر اللہ. تجارتوں ولا بیع عن ذکر اللہ، مطلب نہ تجارت اور نہ جو ہے بے شرا والی وہ ان کو ذکر اللہ سے روکتے ہیں. تو یہاں پر رجال کس کو کہا گیا؟ وہ جسم کی طرف اشارہ نہیں ہوا نا. ہاں جی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک نے بھی رجال ان کو کہا ہے کہ جو ذاکرین ہوتے ہیں، اللہ کو یاد کرنے والے ہوتے ہیں، ان کو کوئی چیز ڈگمگا نہیں سکتی. ہاں جی، یہ ذکر سے روک نہیں سکتی. ان حق تعالیٰ فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ. ایسے لوگ جس کو سوداگری خرید فروخت خدا کے ذکر و نماز پڑھنے اور زکوٰۃ کے دینے سے غافل کرنے نہیں دواتی.
ظاہر ہے کہ مردوں کے جسم وصف کے لحاظ سے ان کی فضیلت مذکور، اس میں جسم اور قوت جسم کا کوئی دخل نہیں، بلکہ اس کا تعلق روح اور روحانی حیثیت سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس الشدید بسرعت انما الشدید الذی یملک نفسه عند الغضب، یعنی طاقتور کو کسی کو پچاڑنے سے طاقتور نہیں ہے، بلکہ طاقتور ہے جو غصے میں اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ ہاں جی، یہ بات زبردست، مطلب یہ ہے کہ غصہ پہ قابو پانا یہ اصل میں پہلوانی ہے۔ جو غصے میں آپے سے باہر ہو جائے تو آپ یہاں کس چیز کو کہا گیا ہے؟ آپے سے باہر ہونا۔ ہاں جی، یعنی اپنے کنٹرول میں نہ رہے، اپنے کنٹرول میں نہ رہے، تو یہ مطلب یہ ہے کہ پھر ظاہر کمزور ہوگا نا، مطلب کنٹرول میں نہ رہنا تو کمزوری ہے نا، نہیں تو کمزوری ہے۔ دل میں جب کوند جائے برق غضب اور طبیعت ہو انتقام طلب، اس خطرناک راہ میں جو مرد کر سکے آتشی غضب کو سرد، ڈانٹ کر دیو نفس کو لے تام اور نہ لائے زباں پہ سخت کلام، مشورت عقل کے سنے اس دم ہے وہی اپنے وقت کا رستم، روحی ہے ہمارا چہ قدرست اے پدر آخر از بازار قصابہ گزر۔ اے بزرگوار روحی حوانی کی بھی کیا حقیقت ہے، آخر کسائیوں کے بازار سے گزرو، صد ہزار اثر نہادا برش کم، عرض شاں از دمبو از دم کم، تم بات دیکھو لاکھوں کٹی ہوئی سڑیاں ان جانوروں کے پیٹوں پر رکھی ہوئی جن کی قدر قیمت چکتی اور دم سے بھی کم ہے۔ یعنی رجال میں صفات کے بدل خدائی فرمان میں رجال کہلائے، ان کا تعلق روح انسانی سے ہے نہ کہ جسم سے، اور نہ روح حیوانی سے۔ جسم کی شان و شوکت میں ہاتھی اور اونٹ وغیرہ انسان سے بڑے ہوئے، اور روح حیوانی میں تمام حیوانات انسان کے ساتھ شریک ہے۔ اس صورت میں لازم آتا ہے کہ ہاتھی وغیرہ تمام حیوانات بھی اس فضیلت میں مستحق سمجھ جائے جس کی وجہ سے انسان ممدوح ہے، ولیس کذالک۔ ان حضرت مثالیں دے رہے ہیں کن چیزوں کی؟ جو عرف عام کی مثالیں ہیں، یعنی جن کو عام لوگ بھی سمجھ سکتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے جسم اور ایک ہوتا ہے روح، تو روح کی پھر تین اجزاء ہے نا، روحی ہوائی یا روحی حیوانی جس کو ہم کہتے ہیں، اور دوسرا جو ہے نا مطلب یہ کہ نفس ناطقہ، اور تیسرا جو ہے نا روحی ملکوتی ہے۔ تو جو روح ہوائی ہے اس میں تو سب شامل ہے، جانور بھی شامل ہے، بلکہ نباتات بھی شامل ہے۔ تو وہ مطلب روحی حیوانی میں افضلیت نہیں ہے، افضلیت اصل میں وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کو تعلق بناتا ہے، وہ مطلب افضلیت کی چیز ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ انسان کو انسانیت جو ملتی ہے وہ اس راہ سے ملتی ہے، اس راہ سے اگر وہ ترقی کرتا ہے تو پھر وہ ترقی یافتہ ہے، اور اگر اس راہ سے تنزل پہ ہے تو پھر وہ تنزل ہے۔ دیکھیں نا اللہ پاک نے فرمایا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا وَلَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا۔ آگے کیا ہے؟ اولئک کالانعام بل هم اضل۔ دیکھیں یہ بات ہے مطلب یہ ہے کہ ان کی آنکھیں ہیں لیکن اس سے وہ دیکھتے نہیں، یہ حقیقت ان کو نظر نہیں آتی، ان کے کان ہیں لیکن حقیقت وہ سنتے نہیں، اس کے سننے کے لیے تیار نہیں، ان کے دل ہے لیکن اس سے وہ سمجھ کا کام نہیں لیتے۔ جب یہ والی بات ہو گئی تو اب ان میں جانوروں میں کیا فرق رہ گیا؟ کیونکہ جانور کے ساتھ بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن چونکہ ان کے پاس یہ چیزیں ان مقاصد کے لیے نہیں ہوتی، لہذا وہ جانور ہو گئے، اور جانور چونکہ غیر مکلف ہے، ان کے اوپر کوئی داؤگیر نہیں ہے، لہذا یہ جانوروں سے بھی بدتر ہو گئے۔ پہلے فرمایا اولئک کالانعام، یعنی اس صفت میں وہ انعام کی طرح ہو گیا، جانوروں کی طرح ہو گیا۔ بل ہم عدل میں فرمایا گیا کہ چونکہ وہ غیر مکلف ہے، ان کو تو کوئی سزا نہیں ہوگی، ان کو سزا ہوگی، لہذا ان سے بھی گئے گزرے ہو گئے۔ قرآن پاک میں بڑی مثالیں موجود ہیں، لیکن یقیناً اس کی طرف لوگ غور نہیں کرتے۔
میں تو بالکل صاف آسان مثال دیتا ہوں، دور نہیں جاتا ہوں. سورہ فاتحہ کتنی بڑی سورت ہے، چھوٹی سی سورت ہے، اور اس کا ترجمہ سمجھنے میں کتنی دیر لگے گی؟ میرے خیال میں چند منٹ ہی لگیں گے. لیکن جتنے نماز پڑھنے والے ذرا ان کو انٹرویو کر لے کہ کن کن کو سورہ فاتحہ کا ترجمہ تھا، ذرا معلومات تو کر لیں. ہاں جی، آپ کے خیال میں کتنے لوگ آتے ہوئے؟ آپ تجربہ تو کرے گا بھی، نماز میں پوچھ لیجئے. اصل بات یہ ہے کہ اس طرف دھیان نہیں ہے. اچھا، اب اگر اس کا ترجمہ انسان کو آ جائے اور انسان سمجھ جائے تو کم از کم ایک رکعت جس میں سورہ فاتحہ وہ پڑھتا ہے، اس وقت بھی اگر وہ اس قرآن کی طرف متوجہ ہو گیا جو سورہ فاتحہ میں، تو اس کے لیے ہدایت کا سامان بن سکتا ہے. اس کے لیے ہدایت کا سامان بن سکتا ہے. لیکن اتنی بھی کوشش کوئی نہیں کرتا تھا، پھر کیا کرے؟ مطلب یہ کوشش تو ہر انسان کر سکتا ہے، کوئی اتنے زیادہ مشکل بات تو نہیں ہے. بلکہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ پوری نماز سیکھنا جو ہے اس میں کتنی دیر لگ سکتی ہے؟ بہت کم، 2 دن میرا خیال میں کافی ہے نماز سیکھنے کے لیے، اگر کوئی سیکھنا چاہتا ہو. اور ہر روز 5 نمازیں پڑھتے ہیں ہم، اور عمر بھر پڑھنی، تو اس کے لیے 2 دن بھی انسان نہیں استعمال کر سکتا. 2 دن ہی اس کے لیے فارغ کر دے اور نماز اچھی طرح سیکھ لے. بھائی جب روزانہ ایک کام کرنا ہے اور اس پر آپ کی پوری روحانیت وابستہ ہے، مطلب منحصر ہے، تو پھر اس کے لیے اتنی محنت بھی نہیں کی جا سکتی. تو یہ کوئی زیادہ مشکل بات نہیں ہے. لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ اس سے بالکل غافل ہیں. تو نماز کے بارے میں عرض کرتا ہوں کہ سورہ فاتحہ کو ہی لے لیں تو اس میں ہم مطلب اللہ کے ساتھ جو ہمارا رشتہ ہے، اللہ پاک کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے، وہ سورہ فاتحہ کے اندر ڈیفائنڈ ہے بالکل. اور بتدریج الحمدللہ رب العالمین، حمد کے ذریعے سے تعلق ہو گیا، یعنی اللہ پاک کا حمد کرنا. اور اصل حمد تو اللہ کے لیے، کیونکہ وہ رب العالمین. پھر الرحمن الرحیم، 2 اسماء مبارکہ ہے جس پہ دونوں دنیا میں مطلب بہت ساری چیزوں کا مدار ہے. یعنی جتنے بھی لوگ ہیں وہ جو یہاں پر زندگی گزار رہے ہیں اور مزے کر رہے ہیں، وہ رحمان کی وجہ سے، اور جتنے لوگ وہاں آخرت میں مزے کریں گے وہ رحیم کی وجہ سے. تو یہ 2 اسماء مبارکہ کا ہمیں تعارف کر دیا گیا، الرحمن الرحیم. دیکھو بسم اللہ میں بھی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ میں بھی یہی 2 اسماء مبارکہ ہے. یعنی اللہ اسم ذات ہے اور اس کے ساتھ متصل جو اسماء صفات ہیں وہ کون سے؟ الرحمن الرحیم. تو اس کو دیکھنا چاہیے نا. پھر ہمارا آئندہ کا، مستقبل کا تعلق مالک یوم الدین. ہاں جی. پھر اس کے بعد ہم اپنا تعلق کا اظہار کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم تیری بات کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. پھر اس کے بعد اپنی اصلی ضرورت آخرت کے لحاظ سے جو ہے وہ ہدایت ہے، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی رستہ کی رہنمائی فرما. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگ کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے. انعام کن پر ہے؟ انبیاء صدیقین شہداء صالحین، ان کا راستہ میں اس کی رہنمائی کریں. غیر مغضوبی، ان لوگ کا نہیں جن پر تیرا غصہ ہے، ولا الضالین، اور نہ وہ گمراہ ہے. اب یہ چیز جو ہے نا، مطلب ہے کہ ہمیں کن کے ساتھ ہونا ہے، کن کے پیچھے چلنا ہے، کن کے بالکل ان کی بات نہیں سننی، اور باقی کون سے لوگ ہیں جن سے ہمیں بچنا ہے. تو بس یہ مطلب ہمارے بالکل ایک پورا حمل زندگی کا مل رہا ہے ہمیں، اور سورہ فاتحہ میں. تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے.
تو رجال جن صفات کے بدل خدائی فرمان میں رجال کے لئے ان کا تعلق روح انسانی نہ کہ جسم اور نہ روح حیوانی سے. جسم کی شان و شوکت میں ہاتھی اور اونٹ وغیرہ انسان سے بڑے ہوئے اور روح حیوانی میں تمام حیوانات انسان کے ساتھ شریک ہیں. اس صورت میں لازم آتا ہے کہ ہاتھی وغیرہ تمام حیوانات بھی اس فضیلت میں مستحق سمجھا جائے جس کو انسان ممدوح ہے. ولیس کذالک. آگے شہوت سے بچنے کی ہدایت آتی. تا توانی بندہ شہوت مشو در پہ شہوت مکن جان راگرو. جہاں تک تم سے ہو سکے شہوت کے غلام نہ بنو، شہوت کے لیے جان کو گروی نہ رکھو. شہوت اصل میں صرف اس خاص چیز کو نہیں کہتے بلکہ ہر چاہت کو شہوت کہتے ہیں. تو چاہت کا غلام نہ بنو، چاہت کا غلام نہ بنو. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ ایک واز میں فرما رہے تھے کہ بھئی یہ جو چاہت کی باتیں اس میں تو حیوانات ہمارے ساتھ شریک ہے، اس میں ہماری کون سی فضیلت ہے؟ اس میں تو حیوانات ہمارے ساتھ شریک ہے، وہ بھی اپنی چاہت کی چیزیں چاہتے ہیں اور لیتے ہیں، اس کے لیے دوڑتے بھاگتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اصل چیز ہے جو ہمارے طلب کی ہے وہ تو یہ علوم و معارف اور اللہ کے تعلق کی چیزیں، یہ اصل میں ہمارا سرمایہ اصل. تو یہاں فرمایا جہاں تک تم سے ہو سکے شہوت کے غلام نہ ہو، شہوت کے لیے جان کو گروی نہ رکھو. یعنی کیوں؟ یہ جو بدپریزی کرتا ہے وہ جان کو گروی میں رکھتے ہی نہیں رکھتے. تو کس وجہ سے بدپریزی کرے؟ ڈاکٹر صاحب کیا خیال ہے؟ کس لیے بدپریزی کرتے ہیں لوگ؟ چاہت اور خواہش کو بالکل ظاہر ہے، اس سے بچ نہیں سکتے. جذبات نفس تیری سب ادنا غلام ہے، افسوس تو غلام ہے ادنا غلام کا. کسی کا اچھا شعر ماشاء اللہ لکھا، افسوس تو غلام ہے ادنا غلام کا. ورنہ شاوت خان مانت برکند زندہ ادر گوری تاریک افغاند. ورنہ شاوت تمہارا گھر بار اجاڑ دے گی اور جیتے جی تمہیں اندھیری قبر میں ڈال دے گی. سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں در شاوت نفس کافر ببند وگر عاشقی لت خورت سر ببند. روس بھی باشد کے از جولانے کی عقل او موشی شود شاوت جوشیر. شعر وہ بدکار ہو رہی تھی ہوتی جو مرد کے لیے آزاد تناسب کر سے مطلوب مغلوب العقل ہو جائے اور پھر اس کی عقل چوہے کے مانند ضعیف اور شاوت شعر کی طرح قوی ہو. یعنی شاوت فرج تمام شاوت سے زیادہ غافل کن اور ملوث نفس ہے. شاہ اللہ رحمۃ اللہ فرماتے ان قضا هذه الشاوت يؤثر فی تلویث النفس ما لا يؤثر شیئا. یعنی شاوت نفس کو ایسا گندہ کر دیتی ہے کہ اور کوئی چیز اتنا نہیں کر سکتی. حجت اللہ الوارد میں لکھا ہوا ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ واقعی انسان کو یعنی کانے کا بھوک، پانی کی طلب اور ان چیزوں کی جو طلب ہے یہ واقعی انسان کو بالکل ہی خراب کر سکتی ہے. لیکن یہ جو ہے مطلب کانے کی جو ہے اس پہ تو اتنی زیادہ سزا نہیں ہوگی مطلب جو، لیکن یہ تو انسان کو بالکل دونوں جہاں میں خوار کر دیتی یہ جو فرج کی شہوت ہوتی. اندری مانا حکایت گوئی مت تادلی از شہوت بکلی شوی مت. اس بارے میں ہم تجھے ایک کہانی سناتے تاکہ تیرے دل کو شہوت سے بالکل دھو ڈال لیں. اللہ تعالی ہمیں ان بزرگوں کے قلوب جو انوار ہیں نا وہ نصیب فرما لیں. اصل میں واقعی نظرات نے یہ چیزیں بڑی محنتوں سے حاصل کی ہوتی اور ہمیں مفت میں ساری دے رہے ہوتے. وصیت کردن پدر تختر را کے نگہدار تحاملن شوی از شہرت. ایک باپ کا اپنی بیٹی کو وصیت کرنے کہ اپنے آپ کو شوہر سے بچاتا کہ حاملہ نہ ہو جائے. خواجہ ای بودا سے اورا دختری زہرہ خدیم رخی سیمی بری. ایک معزز آدمی تھا، اس کی بیٹی تھی زہرہ کے رخسار والی، چاند سے چہرے والی، چاندی سے زینے والی.
گشت بالغ داد دختر را بشوش نبود اندر کفایت کفی او. وہ لڑکی بالغ ہوئی تو اسے ایک خاوند سے بیاہ دیا، مگر وہ خاوند حیثیت میں اس کے ٹکر کا نہیں تھا. پھر باپ نے بیٹی کو اس کے ساتھ کیوں بیاہا، اس کی وجہ سنیے. خربدا چوں در رسد شد آبناک گہن بشکافی تباہ گشت و ہلاک. خربوزہ جب پک جائے تو پانی سے بھر جاتا ہے، اگر اس وقت تم اس کو نہ چیرو تو تباہ و برباد ہوتا ہے. اس طرح جب لاڑکی بالغ ہو بھرپور جوانی کو تو شادی نہ ہونے کی صورت میں اس کے بگڑ جانے کا خوف ہے. چو ضرورت بود دختر را بداد او بنا کفیز خوف فساد. چونکہ مجبوری تھی اس لیے اس نے لڑکی کو اس کے بگڑ جانے کے خوف سے غیر کفر سے بیاہ دیا. گفت دختر را کزیں دامادنو خویشتن را پرہیز کن حامل مشو. بیٹی کو کہ اس لیے شور سے اپنے آپ کو بچا حامل نہ ہو. یہ اصل میں اشعار میں باتوں باتوں میں بہت کچھ کہے جاتے ہیں. مثلا اس میں یہ بات ہے کہ کف یہ ایک اولا درجے کی بات ہوتی ہے کہ مطلب یہ بہتر ہے کہ آپ کف میں کر لیں، لیکن شادی نہ ہونے کی صورت میں جو نقصان ہے وہ بہت زیادہ ہے. تو آپ کف کے انتظار میں اگر رہیں گے اور اس سے نقصانات شروع ہو جائے تو پھر کیا ہوگا. مطلب یہ وہ ہے کہ مطلب حضرت نے درمیان میں باتوں باتوں میں ایک بات کہہ دی. تو یہ واقعتاً بات صحیح ہے کہ کف میں ہونا تو بہتر ہے، طریقہ کار تو یہی ہے، لیکن پرائرٹی لسٹ میں اس سے بچنا زیادہ، اس لیے کہ جلب منفعت جو ہے اس سے دفع مضرت زیادہ اہم ہے. تو دوسری صورت میں مضرت بہت زیادہ ہے، لہٰذا اس سے بچنے کے لیے جو یہ منفعت ہے اس کو جو ہے نا قربان کیا جا سکتا ہے. یہ مطلب ایک یہ بات ہے. ہاں کہ ضرورت بود عقدی این گدا این غریب و خوار را نبو نبوت وفا. کیونکہ اس کنگال کا نکاح تیرے ساتھ ضرورتاً کیا تھا. دلیل اچھا پر پردیسی میں وفا کی امید نہیں ہے. کلمی نسخے میں اچھا ٹھیک ہے. ناگہاں بجہت کنت ترکی ہما بر تو طفل او بماند مسلمہ. اگر اس سے اولاد پیدا ہو گئی تو اچانک کبھی نہ کبھی بھاگ جائے گا اور سب کو چھوڑ جائے گا. اس کا بچہ تیرے لیے وبال رہ جائے گا. گفت دختر اے پدر خدمت کنن ہست پندت دل پذیر و مختنم. لڑکی نے کہا حضرت میں تعمیل کروں گی، آپ کی نصیحت دل کے ماننے کے لائق و غنیمت ہے. ہر دو روزی وہ سے روزہ آ پدر دختری خدا بفرمودی حضر. ہر دوسرے اور تیسرے روز باپ اپنی بیٹی سے بچنے کی ہدایت کرتا رہتا تھا. یہ چنی قومی اب عالم ہم بدند کس چنی نوعی نصیحت گرشدند. ایسے فضول لوگ دنیا میں اور بھی بہت ہیں جو اس قسم کی فضول قسم بیہودی نصیحت کرنے والے تھے. اس میں اشارہ تھا کہ باپ کی نصیحت بالکل بیہود اور فضول تھی، اس لیے تقاضۂ فطرت سے باز رہنے کی ہدایت سراسر لغو ہے. کیونکہ مرد و زن کی قرب سے قرار نطفہ ایک فطری امر ہے جسے زانی بھی باوجود نہیں بچ سکتا. اس لیے کہ باپ جب بیٹی کی غلبہ شہوت اس کے نتیبت سے یہاں تک خائب تھا کہ اس کو غیر کفر کے نکاح میں دینے پر مجبور ہو گیا، تو بیٹی سے توقع کیوں کر رکھا جا سکتا کہ وہ عین گرداب شہوت میں اپنا دامن بگنے سے بچا سکے. آخر وہی وہ جو قرین قیاس تھا. یعنی حاملہ شد ناگہاں دختر عضو چونکہ وہ ہر دو جوان خاتون و شو. لڑکی شور سے ناگہاں حامل ہوگی جبکہ عورت اور شور دونوں جوان تھے. اس پدر اورا خفیمی داشتن پنج ماہا گشت گودک یا کشش. اس حمل کو باپ سے چھپاتی رہی حتیٰ کہ اس حمل کا 5-6 مہینے ہو گئے. گشت پیدا گفت بابا چیز این من گفتم کی ازو دوری گزی. تو پیدا ہو گیا، باپ نے کہا کہ کیا بات ہے، میں تجھ کو کہتا ہے اس سے دور رہے. یہ وصیت ہان من خود باد بود کہ نہ گردت باز و پندم ہی چسود. تو میری وصیت بعد ہوائی ہی رہیں تب جبکہ میرے واسپن سے کچھ فائدہ نہ کیا. گفت بابا چوکنم پرہیز من آتش و پمباست بے شک مرد و زن. لڑکی وہ حضرت میں کیوں کر پرہیز کرتی، بلا شبہ مرد و عورت آگ و روئی کے مانند ہے. پمبرا پرہیز از آتش کجاس یاد آتش کے حفاظت ان تفاست. روئی آگ سے ہمکنار ہو تو اس کے لیے آگ کے جلنے سے پرہیز کہاں ممکن ہے، یا آگ میں روئی کو محفوظ رکھنے اور بچانے کی طاقت کہاں ہے. گفت من گفتن کی سوئی او مرو تو پذیرائے منی او مشو. باپ نے کہا میں نے نہیں کہا تھا کہ اس کے سامنے بستر نو، بلکہ یہ کہا تھا کہ اس کی منی کو اور ہم میں اخذ نہ کر. اس کی تدبیر یہ تھی کہ در زمان حال انزال و خوشی خویشتن را باید از وی در خوشی. انزال اور لذت کی حالت کے وقت چاہیے تھا کہ اپنے آپ کو اس سے الگ کر لیتے. گفت چودانم کی انزالش کی است این ہاست او بغایت دور رست دست. لڑکی نے کہا میں کیا جانوں اس کا انزال کب ہوتا ہے، کیونکہ معاملہ اندرونی اعضاء میں پوشیدہ اور نہایت دور. گفت چو چشمش کلا پیسا شبد فہم کن کا وقت انزالش نبود. باپ نے کہا جب اس کی آنکھ دگرگوں ہو جائے تو سمجھ لے کہ اس کے انزال کا وقت ہے. گفت تا چشمش کلا پیسا شدن کور گشتہ است این دو چشم شوخ من
لڑکی بولے اس کی آنکھ کی تو گروؤں تک میرے دونوں شوخ آنکھیں اندھی ہو جاتی. اگر یہ قصہ فرضی نہیں بلکہ سچ ہے تو باپ بیٹی دونوں ہی بڑے بیحیات تھے جن کے لیے کوئی شاستر کا درس و تکرار اس طرح آسان ہو گیا. آگے مولانا بطری کا فرماتے ہیں ہاں جی نیست ہر عقلی اخیر ہی پائیدار وقت حرص و وقت جنگ و کارزار. ہر ناچیز عقل حرص شہوت کا جنگ و جدل وقت قائم نہیں رہتی. جس طرح لڑکی نے بتا دی قلب شہوت میں کچھ شدبد نہیں رہتی تو اس طرح ایسی عقل ناقص جنگ کے وقت بھی بجا نہیں رہتی. اس کے ثبوت میں آگے ایک صوفی کا قصہ مشہور ہے جس کے نام مردین ایک جہاد کے موقع پر عجیب گل گلا ہے. اصل میں یعنی حضرت صرف اس میں یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ یہ ناممکن ہے کہ آپ احتیاط نہ کریں اور مطلب آپ بچ جائیں. مطلب یہ بالکل ناممکن ہے. اس وجہ سے اس میں احتیاط یہ ہے کہ ایسی جگہ پہ جاؤ نہیں جہاں پر اس قسم کے مسائل ہو. ہاں جی اس کا واحد حل ہے بس اپنے آپ کو بچانے کا یہی حل ہے. وہاں جہاں اس کے یہ قصہ تو فرضی ہے. اس میں تو مطلب ظاہر اس بزرگ نے بھی بتا دیا کہ یہ تو ایک عجیب و غریب بات ہے کہ مطلب یعنی اس قسم کی نصیحت وہ کر رہے تھے. جب شادی ہو گئی تو پھر تو ظاہر مطلب منع ہی نہیں کیا جا سکتا. یا تو شادی نہ کرتے یا اگر کر لیا تو پھر منع نہیں کرتے. لیکن یہ جو بات ہے کہ یہ بات صحیح ہے کہ جو بیچارے بے شوہر لڑکیاں گھروں میں بیٹھی ہیں وہ خطرے سے خالی نہیں ہیں اور جو لڑکے ہیں وہ بھی خطرے سے خالی نہیں ہیں. مطلب یہ صرف مطلب یہ والی بات ہے کہ اس میں امکان ہی نہیں ہے. یعنی آپ کیسے کہہ سکتے ہیں آخر انسان اپنے آپ کو دے گے. تو اس وجہ سے مطلب یہ ہے کہ یہ والی جو بات ہے ہم صرف رواجی باتوں کی باتیں کرتے ہیں. بلکہ میں ایک بات عرض کرتا ہوں یہ کفو والی جو بات ہے یہ تو شرعی بات ہے نا رواجی بات تو نہیں ہے. لیکن کفو کو بھی چھوڑا جا سکتا ہے کف کو بھی چھوڑا جا سکتا ہے ایسی صورت میں جب کہ نقصان کا اندیشہ ہو. تو پھر یہ رواجی باتوں کی کیا حیثیت ہے؟ عجیب و غریب بات ہے. مطلب جو ہے نا مطلب اس قسم کی رواجی باتوں میں نہیں جب یہ میرا یہ کام ہو جائے تو پھر ہوگا اگر یہ کام ہو جائے تو پھر ہوگا اگر یہ کام ہو جائے ابھی تو لڑکی پڑھ رہی ہے ابھی تو فلاں ہو رہا ہے ابھی تو یہ ہو رہا ہے ابھی میں نے یہ کرنا ہے ابھی میں نے یہ کرنا ہے. یہ سب قسم کی فضول باتیں ہیں. یہ فضول باتیں ہیں. ہاں جی جب لڑکی بالغ ہو جائے تو بس سب سے اول کام جو ہونا چاہیے وہ کیا ہے اس کی شادی کرو. اور لڑکا جب بالغ ہو جائے اس کے لیے بھی یہ معیار ہے البتہ اس کو کچھ کام شام دلاؤ تاکہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکے. اس کے لیے تربیت اس طرح کر لو کہ وہ کام اپنا کر سکے. تو پھر جو ہے نا وہ ویسے ایک بات قدرتی ہے کہ لڑکے کی عمر عموماً شادی کے وقت لڑکی کی عمر سے زیادہ ہوتی ہے عموماً. اور اس کو مطلب ظاہرہ وہ نہیں مطلب سمجھا جاتا وہ جو ہے نا وہ یعنی وہ قدرتی جو ہے مطلب وہ اس طرح بن جاتا ہے. لیکن لڑکیوں کا شادی جلدی کرنی ضروری ہوتی ہے. اس میں بہت حکمتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے بڑی حکمتیں رکھی ہوئی ہیں. یعنی لڑکیوں کی حفاظت جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے. ہمارے پشتوں میں کہتے ہیں کہ منگے مات شو کو مات پشو ڈز لاڑو. یعنی گلا ٹوٹ گیا ہے ٹوٹا نہیں لیکن اس کی آواز تو گئی. تو خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اگر کسی پہ صرف الزام بھی لگ جائے تو کتنا مصیبت ہے پھر. مطلب بہت سارے مسائل لڑکوں کے ساتھ وہ مسائل اس حد تک نہیں ہے. اگرچہ جرم میں دونوں برابر کے شریک ہوتے ہیں مطلب کوئی کم زیادہ نہیں ہوتا. لیکن رواج کی اور ماحول کی بات کر رہا ہوں کہ ماحول میں لڑکوں کی براہ روی جو ہے وہ برداشت کی جاتی ہے لڑکی کی برداشت نہیں ہوتی. تو اس وجہ سے مطلب یہ ہے کہ یہ والی بات کہ انسان کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ معاملہ نہ ہونے پائے ورنہ نقصان بہت زیادہ ہے بہت زیادہ. میں آپ کو اپنا واقعہ بتاتا ہوں. کراچی میں گیا تھا 1974 کی بات ہے. ہم مطلب اس پہ گئے تھے ٹور پہ گئے تھے. مجھے کسی نے لیٹر دیا تھا کہ فلاں پلازا ہے اور اس کے اندر ایک اپارٹمنٹ ہے اس میں آپ نے لیٹرس سب جایا تھا. خیر وہ جگہ جگہ معلوم کر کے میں پہنچ گیا. اگرچہ کراچی میں بہت بڑی جگہ ہے ظاہر ہے پہنچنا بڑا مشکل ہوتا ہے لیکن باہر پہنچ گیا. اب وہ جو بڑا بلڈنگ ہے
ہمارے ہاں تو ان چیزوں کا رواج اب اسلام آباد میں شروع ہو گیا، پہلے تو کبھی اس قسم کی چیزیں نہیں تھی. یعنی اپنے اپنے گھر ہوتے تھے، اس طرح یہ اپارٹمنٹس والا معاملہ جو ہے نا وہ یعنی یہاں پر نہیں ہوا کرتا تھا. لیکن کراچی میں ذرا جلدی یہ چیزیں شروع ہوئی، اور کراچی موسم بھی گرم ہے. یعنی اس کا مطلب گھروں کے اندر لوگ آسانی سے نہیں، یعنی گھر کھلے ہونے چاہیے کچھ اس طرح مت. اب میں گیا ہوں تو راستے میں ایک امبو ہے لڑکوں لڑکیوں کا، ان میں سے کسی سے میں نے پوچھا کہ فلاں اپارٹمنٹ کدھر ہے، تو پورا غول کا غول میرے ساتھ چل پڑا جی، لڑکے اور لڑکیاں، اور ان کے اپارٹمنٹ تک مجھے پہنچا تو دیا، لیکن مجھے بڑے فکر میں ڈال دیا کہ یہ تو بالکل ایسے ہے جیسے گھر کمرے ہیں اور یہ درمیانی جگہ ان سب کی صحن ہے. یعنی جتنے اپارٹمنٹس ہیں وہ گویا کہ کمرے ہیں، اور باقی درمیانی جو جگہ ہے وہ صحن ہے، پردے وردے کا کوئی تصور ہی نہیں. تو میں نے کہا یا اللہ، یہ تو بہت مصیبت کی بات ہے، اس سے بچنا تو بڑا مشکل کام ہے، یہ تو کیسے گزارا کریں گے. یہ اس وقت میرے ذہن میں بات آئی. بہرحال ٹھیک ہے، بات آئی ذہن میں، چلی گئی. تو جرمنی میں چلا گیا ہوں، غالباً 85 میں چلا گیا تھا جرمنی. تو یہ فسادات جو ہوئے ہیں نا کراچی میں تقریباً اس کے لگ بھگ دور میں ہوئے ہیں، 86-85 کے لگ بھگ مطلب سلسلے شروع ہوئے تھے. وہ بشرا زیدی والا جو واقعہ تھا، اس وقت مجھے ایک پمفلیٹ ملا وہاں کسی سے، کراچی کا چھپا ہوا، جس میں ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے واعظ کیا تھا، اور وہ واعظ چھپ گیا تھا. اور اس میں حضرت نے فرمایا تھا کہ ایک پٹھان صاحب تھے، مطلب دیندار آدمی تھے، وہ اس نے خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ان کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا میرا پیغام پہنچا دو. پیغام یہ تھے کراچی والوں سے، کوئی بے-حیائی کو روکو ورنہ تمہارے اوپر سخت عذاب آنے والا ہے. بے-حیائی کو روکو ورنہ تمہارے اوپر سخت عذاب آنے والا ہے. تو اس نے اپنے مسجد کے امام سے کہا، تو مسجد کے امام نے مقتدیوں کو بتایا نماز کے بعد. پھر ان کو زیارت ہوئی کہ تو نے میرا پیغام نہیں پہنچایا، تو پھر کسی کچھ اور آگے کو بتا دیا. لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آپ نے میرے پیغام نہیں پہنچا. وہ پھر ڈاکٹر صاحب کے پاس آئے کہ مجھے لوگوں نے کہا کہ میں آپ کے پاس آ جاؤں، اب میں حیران ہوں کہ میری آواز تو اتنی نہیں، میں کیسے پہنچاؤں، اور حکم مجھے ہے کہ مطلب پہنچا دو. پھر حضرت نے اس پر واعظ فرمایا، بڑا مؤثر واعظ فرمایا تھا. وہ واعظ تھا، چھپا ہوا تھا. تو گویا کہ 1974-75 میں جو میرے ذہن میں بات آئی تھی کہ یہ کیسے ہوگا، اس کا تو بہت بڑا مسئلہ ہوگا، وہ مسئلہ ہو گیا تھا. اور پر سرزنش بھی ہو گئی، لیکن سرزنش کی کس نے پرواہ کی ہوگی؟ نتیجتاً اس کا جو عذاب ہے وہ ابھی تک لوگ کراچی کے لوگ جھیل رہے ہیں، نہیں جھیل رہے. مطلب یہ کہ کراچی والے پھر سکھ کے نیند نہیں سو سکے پھر اس کے بعد. حالانکہ وہی اسی وزٹ میں جب ہم گئے تھے تو کراچی کی حالت تھی کہ رات کے 2 بجے 3 بجے ہم جاتے تھے مختلف جگہوں، بالکل ایک پرامن شہر تھا اور سکھ کا شہر تھا اور بہت سستا شہر تھا. یعنی اتنا سستا تھا کہ سستا ہونے پہ ہم حیران تھے کہ یہ کتنا سستا ہے. یعنی کھانا اتنا سستا ہوتا تھا، کپڑے وپڑے بھی سستے ہوں گے، مطلب ظاہر ہے. ہاں جی، صرف مکان کا مسئلہ ہوتا تھا. تو وہ جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسا غریب پرور شہر تھا. لیکن پھر اس کے بعد جو حالات آ گئے تو حالات ایسے تھے کہ اب ہم جس گلی میں جائیں تو وہاں پر گیٹ بنے ہوئے، کوئی جا سکتے کوئی نہیں جا سکتا، اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا، پر پابندیاں 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 پابندیاں. اور پھر تو ایسے حالات ہو گئے کہ اللہ معاف فرمائے، مطلب جانوروں سے بدتر والا معاملہ ہو گیا. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.